السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ۔ آپ نے پہلے بھی میری ہارر اور ہیبت ناک سٹوریز سنی ہیں۔ مجھے اچھا رسپانس ملا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آج کی جو خوفناک اور ہیبت ناک سٹوری ہے آپ مجھے اس پر بھی اچھا رسپانس دیں گے۔ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو شاید میرے چینل پر تو بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کے لیے اینڈ تک ایک تھرلنگ اور اس کا بالکل ان ایکسپیکٹڈ اینڈنگ ہے۔ یہ سٹوری جنہوں نے مجھے سینڈ کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ اپنے ہوش گوا بیٹھے تھے، تو اس لیے اینڈ تک اس سٹوری کو ضرور سنیے گا اور امید کرتی ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو انتہائی پسند آنے والی ہے۔ یہ سٹوری سندیپ نے USA سے بھیجی ہے۔ کہتے ہیں ویسے تو میرا تعلق انڈیا سے ہے، پر میں 8 سال سے USA میں ٹرک چلاتا ہوں اور میں اس دوران کئی ایسے راستوں سے اور کئی موسموں کا سامنا کرتا ہوا گزرا ہوں کہ کہیں پہاڑ اور کہیں جنگلات تھے۔ میری لائف میں ایسا واقعہ پیش آیا جو ناقابل فراموش تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے معمول کے مطابق لاجسٹک کمپنی سے نکلتا ہوں۔ میرے ٹرک کے ساتھ 2 ٹریلے لگے ہوئے تھے۔ ویران راستوں سے جنگلوں سے ہو کے میں اپنی منزل پر پہنچتا تھا۔ میں اپنے سفر پر رواں دواں تھا۔ میں اب سٹی کو چھوڑ چکا تھا۔ سردی کی انتہا تھی۔ میں نے اپنے ٹرک میں ہیٹر آن کیا تھا اور میں اس سفر میں اکیلا ہی تھا کیونکہ وہاں ٹرک بہت زبردست ہوتے ہیں، آٹومیٹک فلی، اور کسی قسم کا بھی کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہوتی، ڈرائیور تو بس نام کا ہی ہوتا ہے۔ خیر، بیک ٹو دی ٹاپک۔ میں سفر پر رواں دواں تھا۔ میں نے اس پورا دن پوری رات سفر کرنا تھا۔ اچھا ہوتا تھا کہ ایسے راستوں میں موٹلز پڑتے تھے، جیسے پاکستان اور انڈیا میں ڈھابے ہوتے ہیں نا، یہاں پر موٹلز ہوتے ہیں۔ عموماً ان موٹلز پر سٹاپ کر لیا کرتے تھے تاکہ فریش ہو سکیں اور کچھ کھا پی سکیں، پر میری عادت تھی کہ میں ان موٹلز پر کم ہی رکا کرتا تھا کیونکہ ہم انڈین ہیں تو ہمیں چٹپٹے کھانوں کی عادت ہے اور میں وہاں کے کھانے میری سمجھ سے باہر تھے، تو میں اپنے پاس سے ہی کچھ کھانے پینے کا سامان رکھتا تھا۔ تو میری عادت تھی میں کسی اچھی سی جگہ پر جہاں کوئی اچھی سی سینری ہو وہاں اپنا ٹرک روک لیا کرتا تھا اور میں خود فوڈ میکنگ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا آرام کرتا تھا اور پھر آگے کا سفر شروع کرتا تھا۔ اسی طرح میرا پیشن بھی پورا ہوتا تھا اور گھومنے پھرنے کا پروفیشن بھی، دونوں۔ اب مجھے سفر کرتے پورا دن گزر چکا تھا۔ اب میں نے جس ایریا میں انٹر ہوا تھا یہاں پر برف باری ہو رہی تھی۔ ٹرک کی سپیڈ کافی سلو ہونے کی وجہ سے سفر کافی سلو ہو رہا تھا۔ کمپنی والوں نے ٹرک میں ٹریکر لگا رکھے تھے اور ٹرک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو راستوں میں آنے والے موسموں کا کافی اچھے سے اندازہ ہوتا تھا، تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی۔ ہم تھے تو ڈرائیور، پر ٹرک ایسے ڈرائیو کرتے تھے جیسے اس کے مالک ہوں۔ ہماری کمپنی بہت اچھی تھی۔ اب سنو فال ہونے لگی تھی، رات بھی کافی ہو چکی تھی اور سنو فال کے باعث ہیڈ لائٹس کی بھی اتنی ریز نہیں تھی۔ میں ویسے بھی اب تھک چکا تھا۔ میں ایک جگہ دیکھی اور ٹرک کو وہاں پر پارک کر لیا اور کچھ کھانے کا سوچا اور یہ بھی سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں گا۔ اب میں نے اپنے ٹرک کی ونڈو پر اور سائڈ شیشوں پر شیٹس اور کرٹن ٹائپ چیزیں جو تھی وہ لگا دی تھیں اور اب یہ میرا کیبن بالکل پیک ہو چکا تھا۔ اب اندر سے باہر اور باہر سے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پانی گرم کیا۔ زیادہ تھکاوٹ کے باعث میں نے میگی کھانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ٹرک بند کر دیا تھا اور میگی بنا کر کھانے لگا تھا۔ اچھا، یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں جس جگہ موجود تھا یہاں ایک گھنا جنگل تھا، لیکن برف باری کی وجہ سے سب ڈھکا ہوا تھا۔ عام انسان یہاں پر پر اصراریت سے ایسے ہی ڈر جائے، لیکن ہم عادی تھے یہاں۔ خیر، میں اپنی تعریف تو نہیں کر رہا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے ایک جنگل میں 48 گھنٹے اکیلے گزارے ہوئے ہیں۔ تب میرا ٹرک خراب ہو گیا تھا اور 48 گھنٹے بھی مجھے اس کے بعد ریسکیو کیا گیا تھا۔ وہ بھی ایک خیر بہت خوفناک کہانی ہے، کبھی ٹائم ملا تو وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ خیر، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ نہ صرف ہم میل ٹرک چلایا کرتے تھے بلکہ لڑکیاں بھی ٹرکوں کو ان راستوں پر اکیلے چلایا کرتی تھیں۔
چلے اب میں میگی کھا کر اپنے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے جا کر لیٹ گیا اور اپنا موبائل یوز کرنے لگتا ہوں۔ خیر اب بالکل ماحول ایسا تھا کہ کوئی ہلکی سی چوں کی آواز بھی آتی تو وہ بھی سنائی دیتی۔ باہر بہت خاموشی تھی۔ میں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ سنو فال کے باعث ٹرک پھنسنے کا خطرہ تھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا آرام کرنے کے لیے۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے ٹرک کو وہاں سے موو کرنا تھا۔ میں ابھی لیٹا ہوا تھا۔ میں اپنے کیبن کی لائٹ آف کر دی۔ ایسا لگا کوئی باہر سے دور سے برف پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے تو میرے مائنڈ نے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن پھر جب میں نے ذرا غور کیا تو برف پر کوئی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ مگر اس میں ٹینشن والی بات یہ تھی کہ اس جنگل میں یہاں کون ہو سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے، پھر کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ قدم میرے کیبن کی طرف آ رہے تھے۔ میں یہ فیل نہیں کروانا چاہ رہا تھا کہ باہر جو کوئی بھی ہے اسے یہ پتہ نہ چلے کہ کیبن کے اندر کوئی ہے۔ میں نے بس ایسے جیسے سانس روک لی۔ میں اندر بے جان پڑا رہا اور قدم میرے کیبن کے بہت قریب آ چکے تھے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری جیسے روح نکل جائے گی، کیونکہ میرا پورا دھیان ان قدموں کی طرف تھا۔ تو میں نے سنا کہ وہ قدم میرے کیبن کے بالکل پاس آ کر رک گئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے اندر سے شیٹس لگا رکھی تھیں کہ اندر کا کچھ باہر اور باہر کا کچھ اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ میں بس چپ چاپ دم سادے سانس کھینچے آواز پر قدموں کی کنسنٹریٹ کر رہا تھا کہ باہر جو کوئی بھی تھا اب حرکت نہیں کر رہا تھا، جیسے سکون سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی کوئی موومنٹ نہ بھی کرنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں بس اس کا اگلا ایکشن جاننا چاہتا تھا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے اندر سے کیبن کے دونوں ڈور لاک کیے ہوئے تھے۔ اب آپ یقین کریں کہ باہر کوئی بھی ہے، وہ کوئی موومنٹ نہیں کر رہا اور ٹائم گزرے جا رہا تھا۔ ایسا بھی لگ رہا تھا کہ جو کوئی بھی تھا وہ واپس چلا گیا، ٹرک کے لائٹس آف دے کر شاید، یا شاید ٹرک میں جو بھی تھا وہ اب نہیں ہے۔ اگر ایسا تھا تو جاتے ہوئے اس کے پاؤں کی آواز بھی تو مجھے آنی چاہیے تھی، مگر وہ بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرا دماغ اب کئی طرح چیزیں سوچ رہا تھا۔ اب تقریباً 15 منٹ گزر چکے تھے تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈرائیونگ والے ڈور کا ہینڈل جو کہ لاک تھا، اس کے لاک سے پکڑ کر کوئی اسے ہلا رہا تھا، مگر وہ ڈور تو لاک تھا۔ میری ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی تھی کہ میں بہت بری طرح ڈر جاتا۔ باہر اتنی ٹھنڈ میں کوئی انسان اتنی دیر اتنا پرسکون کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ وہ مسلسل میرے ڈور کو ان لاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سوائے بے بسی کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اتنا ڈر گیا تھا۔ خیر کچھ دیر زور آزمائی کے بعد اس نے لاک کو چھوڑ دیا۔ اب پھر خوفناک خاموشی اور وہی مجھے برف میں چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب کوئی ڈرائیونگ سیٹ کی سائڈ سے ہٹ کر دوسری سائڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے قدموں کی آواز سے ہی یہ اندازہ لگایا۔ خیر اب اس کی طرف وہ آ رہا تھا، وہ اس طرف سے لاک کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ویسے ڈرا اور سہما بیٹھا رہا اور اندر سے لاک کی حرکت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کبھی بھی یہ لاک کو توڑے گا اور اندر آ جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب تھوڑی زور آزمائی کے بعد لاک کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہی گہری خاموشی۔ میرے کان صرف باہر کی آواز کو محسوس کر رہے تھے، اور اب باہر پھر وہی خاموشی تھی، اور یہ خاموشی کافی دیر تک جاری رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص یا جو بھی تھا کوئی باہر میرے کیبن کے ساتھ خاموشی سے کھڑا ہے۔ پہلے اس نے میرے کیبن کے ساتھ زور آزمائی کی، اس کے بعد وہ وہیں کھڑا تھا، وہ وہاں سے گیا نہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب کچھ اور ہونا باقی تھا۔ مجھے دور سے 2 اور لوگوں کے برف میں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یاد رہے میں باہر دیکھ نہیں سکتا تھا، بس آواز سے اندازہ لگا سکتا تھا۔
اب جب ان دو اور لوگوں کی آواز آتی ہے تو میں اور زیادہ ڈر جاتا ہوں کہ یہ بلا ابھی ٹلی نہیں تھی اور یہ دو اور آ رہے ہیں۔ وہ دو لوگ چلتے چلتے میرے کیبن کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ یہاں پہلے والا شخص خاموش کھڑا تھا۔ اب وہ تینوں آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بات بھی وسپرنگ کی طرح کر رہے تھے۔ جس لینگویج میں وہ بات کر رہے تھے وہ لینگویج بھی میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن اب سب یہ بات نوٹ کی کہ ان میں ایک آدمی تھا، ایک لیڈی تھی اور ایک کوئی 12-13 سال کا بچہ تھا۔ پھر کبھی دل میں آئے کہ ڈور اوپن کروں اور دیکھوں کہ یہ کون ہے، شاید کوئی انسان ہو، مگر باہر ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈ میں یہ لوگ کیسے کھڑے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھتا ہوں اور شیٹ سے باہر جھانکنے کی کوشش کرتا ہوں کہ باہر دیکھوں کون ہے۔ میں نے اس انداز سے باہر دیکھا کہ اگر کوئی باہر کھڑا بھی ہے تو انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ میں اپنی طرف سے بہت چھپ کر دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے میں باہر دیکھتا ہوں وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں اور باہر انہیں شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ باہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب میں اپنے ڈر کی کیفیت نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ میں مرنے کے بہت قریب تھا۔ باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ آوازیں کیسی تھیں۔ اب میں واپس بالکل خاموش ہو کر پیچھے لیٹا رہتا ہوں، اور اس کے بعد اب میں نے ان کے نیکسٹ ایکشن کا ویٹ کر رہا تھا۔ مجھے یہاں رکے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ آرام تو مجھے کیا کرنا تھا، خوف نے مجھے ایک الگ ہی کرنٹ پیدا کر دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے ٹرک کے سامنے ہی چلتے ہوئے میرے ٹرک سے دور جا رہے ہیں۔ میں اپنے دماغ میں ایک پلان بناتا ہوں کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوں اور میں ٹرک سٹارٹ کر کے ایک دم سے وہاں سے نکالتا ہوں، کیونکہ جتنا جلدی ہو مجھے یہ ٹرک وہاں سے نکالنا ہی تھا، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو۔ اور یہ سب کچھ مجھے سڈن کرنا تھا۔ وہ شیٹ سامنے سے ہٹانی تھی، ایک دم ٹرک سٹارٹ کرنا تھا اور ایک دم سے وہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا تھا اور ورنہ میرا ٹرک برف میں دھنس جائے گا، اور ایسی جگہ میں بالکل رسک نہیں لے سکتا تھا۔ رکنے کا ایک اور مجھے چانس ملا۔ وہ جو بھی تھے ٹرک سے دور ہو چکے تھے۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں، بنا کوئی گھٹ پٹ کیے جلدی سے شیٹ ہٹاتا ہوں اور بنا دیر کیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوں اور جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کرتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی ٹرک سٹارٹ کیا، ہیڈ لائٹس آن کی، میں نے دور لائٹ کی روشنی میں کچھ لوگ دیکھے، مگر میرا دھیان ٹوٹلی یہاں سے نکلنے کا تھا، لیکن میں بس ادھر دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں بس ٹرک سٹارٹ ہوتے ہی ٹرک کو گیئر میں ڈالا اور جیسے ہی گاڑی چلانے لگا تو بدقسمتی سے ٹرک زور لینے لگا، مطلب اب وہ چل نہیں رہا تھا۔ شاید میرا ٹرک اب پھنس چکا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف پلٹے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ چلتے میرے ٹرک کی اور چل رہے تھے۔ میں مسلسل ایکسیلیٹر دے رہا ہوں کہ کیسے بھی ٹرک یہاں سے نکلے، مگر ٹرک بہت زور لے رہا تھا اور وہ لوگ میری طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب وہ لوگ میری ہیڈ لائٹ کی رینج میں آ چکے تھے۔ میں نے غور کیا تو وہ واقعی ایک بچہ تھا، ایک لیڈی تھی اور ایک بندہ تھا۔ ان کے حلیے ایسے تھے جیسے کہ وہ لاش ہوں۔ جو برف میں پڑی ہوئی لاشیں گل سڑ جاتی ہیں، وہ ویسی گلی سڑی لاشیں تھیں۔ ناک، منہ، چہرے پر خون ہی خون جمع ہوا تھا۔ بس وہ بہت قریب آ چکے تھے اور میرا ٹرک بھی جہاں پھنسا ہوا تھا وہاں سے نکل جاتا ہے اور میں ان کے سامنے سے ٹرک نکال کر جانے لگتا ہوں اور میرا ان سے آئی کانٹیکٹ ہونے لگتا ہے۔ وہ جو بچہ تھا وہ بڑی معصومیت سے مجھے بائے بائے کر رہا ہوتا ہے۔ بس میں وہاں سے نکل جاتا ہوں۔ وہ بس مجھے جاتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا۔ کافی آگے بڑھ جاتا ہوں اور سائیڈ مرر سے انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ تینے پیچھے سے مجھے بس جاتا دیکھ رہے تھے اور میں وہاں سے نکل جاتا ہوں۔ پر اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اب بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ مصیبت ابھی ٹلی نہیں تھی بلکہ اور بڑھ چکی تھی۔
چونکہ برف باری کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت کم تھی اور آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آگے بلیک آئی کی وجہ سے ٹرک سکیٹ کر جاتا ہے، روڈ سے تھوڑا نیچے سائڈ پر پھنس جاتا ہے۔ اب میں اسے بہت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ٹرک کے اندر واکی ٹاکی ہوتی ہے۔ اس سے میں اپنے بیس پر کال کی اور انہیں بتاتا ہوں کہ ایسے میرا ٹرک سٹک ہو چکا ہے اور میں یہاں پھنس گیا ہوں۔ تو میں وہاں کال کرتا ہوں اور جو وہاں بیس پر موجود ہوتے ہیں انہیں اس وقت میری لوکیشن سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں میپ پر دیکھتے ہیں کہ وہاں میری لوکیشن کے قریب کوئی ورک شاپ ہو، تو وہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں سے ایسٹ کی جانب کوئی 5 کلومیٹر پر ایک ورک شاپ ہے، اگر آپ وہاں جا کر ان سے ہیلپ لے لیں کیونکہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ ہم بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا اور ٹھنڈ ہڈیاں جما دینے والی ہے، آپ کیسے بھی کر کے ان سے رابطہ کریں۔ میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا تھا کہ یہاں پر ایب نارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ یہ بات ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ اگر میں نے خود نہ کچھ کیا تو یہ سنو فال ہو رہی ہے اور کچھ گھنٹوں میں ہی میرا ٹرک اتنا دھنس جائے گا کہ پھر کوئی ہیلپ کے لیے آ بھی جائے تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ کو پیک کیا، جیکٹ پہنی اور ایک ہیوی ڈیوٹی ٹارچ ہاتھ میں لی۔ واکی ٹاکی لے کر نیچے اترتا ہوں اور جا کر خود ڈھونڈتا ہوں وہ ورک شاپ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے واپس اسی رستے پر جانا تھا جس رستے سے میں آیا تھا، اور میں نے وہاں وہ فیملی دیکھی تھی، وہی میاں بیوی اور ان کا بیٹا۔ خیر میں چلتا ہوں اور اس لوکیشن پر پہنچتا ہوں۔ وہاں ان کے پاؤں کے نشان تھے جو اس رستے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ میرے لیے اور ڈرا دینے والی بات تھی، کہیں نہ کہیں تجسس بھی تھا کہ وہ لوگ کون تھے۔ اب جہاں مجھے جانا تھا ان کے پیروں کے نشان بھی وہیں جا رہے تھے۔ اس ٹارچ کی روشنی میں ان پیروں کے نشانوں کو فالو کرتا ہوں اور چلتا برف پر جا رہا ہوں۔ برف پر چلنا بہت دشوار ہو رہا تھا، یہ شاید آپ بھی جانتے ہیں کہ برف پر چلنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا چلتے ہوئے، اور اس کے ساتھ میں واکی ٹاکی پر اپنے بیس سے بھی بات کر رہا تھا کہ کیا میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، اور وہ مجھے ساتھ بتا رہے تھے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھر ہے، تو وہ پیروں کے نشان بھی اس گھر کے اندر جا رہے تھے۔ میں پہلے تو اوپنلی ان نشانوں کو فالو کر رہا تھا، مگر جب میں نے اس گھر کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ وہ گھر بہت پرانا تھا، بہت وینٹیج گھر۔ چھپ چھپ کر میں ان ونڈو سے جھانک رہا تھا۔ میں نے جھانکنے کی کوشش کی کہ پتہ تو لگاؤں یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں رہتے ہیں۔ خیر میں نے ونڈو کے جانب بڑھتا ہوں، مجھے اندر کوئی نظر نہیں آتا۔ اب بات یہ تھی کہ روم میں انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی، جیسے ابھی کوئی اس روم میں تھا، مگر دوسرے روم کی ونڈو سے بھی جھانکتا ہوں، مجھے وہاں بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ چپ چاپ اس گھر کے مین ڈور پر آتا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ ڈور اوپن کرتا ہوں اور ڈور اوپن ہو جاتا ہے۔ میں ویسے ہی اپنے آپ کو چھپائے اندر انٹر ہوتا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ ہر روم کو ایکسپلور کر رہا ہوں، مگر کسی روم میں بھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے یہاں ایک غلطی کر دی۔ ویسے تو میں اپنی طرف سے بہت جیمز بانڈ کی طرح چھپتے چھپاتے چل رہا تھا، مگر میرے پاس لگی واکی ٹاکی کا والیوم فل تھا، اور پھر اس پر کال آتی ہے، سندیپ کالنگ، آپ کی لوکیشن کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ ایک لوکیشن پر رک گئے ہیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ ہونے کی دیر تھی کہ باہر ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کوئی اس گھر کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنے آپ کو ادھر ایک روم میں ایک سٹور کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا اور سانس کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سٹور سے ایک باریک جگہ تلاش کی جہاں سے روم کے اندر دیکھ سکوں۔ پھر میں نے دیکھتا ہوں کہ وہاں وہی فیملی اس روم میں داخل ہوئی ہے، اور وہ لوگ عجیب طرح سے اسمیل کر رہے ہیں اور عجیب سی لینگویج میں وسپر کر رہے ہیں، لیکن
حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نہ تو پلکیں جھپکا رہے تھے، پھٹی آنکھوں سے بس اسمیل کر رہے تھے، جیسے میری موجودگی کا انہیں احساس ہو گیا تھا۔ ان میں سے جو وہ بچہ تھا وہ آہستہ آہستہ میرے اسٹور روم کے پاس آتا جا رہا تھا، اور اب وہ لوگ بھی اسمیل لیتے لیتے اسٹور روم کے پاس آ گئے تھے۔ میرا دل بند ہو گیا تھا یہ منظر دیکھ کر کہ شاید انہیں اب اندازہ ہو گیا کہ کوئی انسان ہے جو یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ میں نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا، وہاں اسٹور روم میں ایک روشن دان نظر آیا، پر اس میں بھی دقت یہ تھی کہ اس میں شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک بھاری سی چیز اندھیرے میں اٹھائی، بس یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا تھا، اس روشن دان میں دے مارا اور جلدی سے وہاں سے باہر کی جانب کود گیا اور باہر بڑی برف پر جا گرا، اور اتنے میں ایسا محسوس ہوا کہ کتا جو شاید مین گیٹ سے اب میری طرف آ رہا تھا اور وہ بہت اگریسو تھا، اس کے بھونکنے کی آواز مجھے آ رہی تھی، وہ پیچھے آتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور وہاں سے آگے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ہائٹ تھی مگر میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ میں کیسے بھی کر کے وہاں سے بچ نکلا۔ تقریباً کوئی 15-20 منٹ چلنے کے بعد مجھے ایک روڈ نظر آیا، جیسے وہاں کے مقامی لوگوں نے وہاں اپنے یوز کے لیے ایک چھوٹا سا روڈ بنایا ہوا تھا۔ اب میں نے اپنے کنٹرول روم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں قریب ہی کچھ گھر، ورک شاپ، ٹائر شاپ اور کچھ موٹلز ہیں، آپ نے وہاں جانا ہے۔ میں اب وہاں پہنچا، انہیں ٹرک کے بارے میں بتایا۔ اب میں ایک ایسی جگہ تھا جہاں اگر میں اپنے ٹرک سے آگے جاتا تو مجھے اس جگہ سے ہو کے جانا پڑتا، لیکن میں اندر والے راستے سے آیا تھا تو وہ ایک شارٹ کٹ تھا، ورنہ جب میں ان کی گاڑی میں آیا تو اپنے ٹرک تک مجھے آتے کوئی 30 سے 35 منٹ لگے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو پہلے مجھے کافی آفر کی۔ اب اس سردی کے باعث تو کافی کو نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر مجھے پوچھنے لگے کہ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں۔ وہ بیسیکلی ایک فیملی تھی جو کہ باپ، بیٹا اور ان کی بیٹیاں سب ورک شاپ کا کام کرتے تھے۔ میں نے انہیں اپنی پوری بات بتائی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جس جگہ گئے تھے وہ ایک ہانٹڈ ہاؤس تھا، وہاں کوئی نہیں جاتا، ایون ہم بھی نہیں جاتے، وہ ایک فیملی کا گھر ہے۔ ان کے ساتھ 1915 یعنی 1915 میں ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ جنگل کے ڈاکو ڈکیتی کی غرض سے وہاں ان کے گھر میں گھسے اور پھر اس فیملی کا مرڈر کر دیا، اور فیملی آج بھی لوگوں کو ہائی وے پر نظر آتی ہے۔ ان میں ایک بچہ ہے اور میاں بیوی، لیکن وہ کسی کو کہتے کچھ بھی نہیں ہیں، لوگوں کی ہیلپ مانگتے ہیں۔ خیر، وہ قصہ بہت شارٹ کر کے میں بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے بہت تفصیل میں بتایا تھا۔ اب میں ان کے ساتھ اپنے ٹرک تک پہنچتا ہوں، کیسے بھی کر کے انہوں نے میرے ٹرک کو سیدھا کر کے دے دیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر میں نے اس فیملی کی پکچر لی۔ اس وقت میرے پاس ایک کیمرہ ہوا کرتا تھا جس میں پکچر کلک کرتے ہی وہ باہر کارڈ کی صورت میں آ جاتی تھی۔ جب میں نے وہ پکچر لی تو اسے دیکھنے کے بعد میری حیرانگی کی حد نہیں تھی۔ جب میں ٹرک میں بیٹھ کر جانے لگا، انہیں بائے کر رہا تھا، تو میں نے اس وقت وہ پکچر لی، اور جاتے جاتے جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو میری حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اس تصویر میں اس فیملی کے پیچھے وہی تینوں تھے، وہی پراسرار فیملی جو مجھے ہائی وے پر نظر آئی تھی۔ یہ میری سٹوری اگر آپ کے اب وہ فیملی وہیں پر مجھے نظر آئی، میری حیرت کی بالکل بھی انتہا نہیں تھی۔ خیر، اگر آپ کی آڈینس کو میری یہ والی کہانی پسند آتی ہے تو میں ان سے اپنی دوسری کہانی بھی ضرور شیئر کروں گا جو 48 آورز کی ہے۔ 48 آورز کے لیے میں ایک جنگل میں پھنس گیا تھا، اور پھر 48 آورز کے بعد مجھے اس جنگل سے ریسکیو کیا گیا تھا۔ وہ کہانی بھی بہت خوفناک ہے، پر پہلے میں آپ کو دیکھوں گا کہ اس آڈینس نے اس کہانی پر کیا کمنٹس کیے ہیں۔ اگر تو کمنٹس میں انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تو میں اپنی وہ کہانی بھی ضرور شیئر کروں گا۔ تو آڈینس اپنے کمنٹس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو